اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کافر کا ترجمہ اکثر ملحد یا منکر یا سچائی سے انکار کرنے والے کے طور پر کیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اصطلاح قرآن میں مختلف طریقوں سے استعمال ہوتی ہے، اور جو سب سے اہم مطلب ہے اس کا وہ ہے خدا کی ناشکری۔ اسلام میں شکر گزاری عبادت کا ایک بنیادی عمل اور بنیادی اخلاقی قدر ہے، جس میں اللہ کو تمام نعمتوں کا ماخذ تسلیم کرنا شامل ہے۔ اسلام میں شکر گزاری صرف وعدہ اضافہ کے بارے میں نہیں ہے۔ مثلا سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر گزار ہو تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ شکر گزاری فراوانی لاتی ہے، بلکہ یہ زندگی کا مقصد بھی ہے، کیونکہ انسان خاص طور پر شکر گزار ہونے کے لیے حواس اور دل کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، جو وجود کا مرکزی مقصد ہے۔ عام طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ شکر کی 3 سطحیں ہیں۔ دل، یعنی یہ تسلیم کرنا دل میں کہ تمام نعمتیں صرف اللہ سے آتی ہیں۔ زبان، یعنی زبان سے اللہ کی تعریف اور شکر باقاعدگی سے، مثلا الحمدللہ، شکرن اللہ، سبحان اللہ کہنا۔ اور عمل، یعنی نعمتوں جیسے دولت، صحت، وقت کو اللہ کو خوش کرنے اور دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرے شکر گزار رہو اور کبھی ناشکری مت کرنا۔ اور پھر مصیبت کی گھڑی میں شکر گزاری، یعنی یہ تسلیم کرنا کہ صورتحال اس سے بھی بدتر ہو سکتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک الوہی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الشکور بھی ہے، یعنی جو شکر گزار ہونے والوں کو انعام دیتا ہے۔ شکر کا قرآن میں 70 سے زیادہ بار ذکر کیا گیا ہے۔ شکر گزاری عبادت کے بنیادی پہلو کے طور پر پیش کی جاتی ہے، جہاں اللہ انسانیت کو شکر گزار یعنی شاکر اور ناشکرے یعنی کافر میں تقسیم کرتا ہے۔ صوفیہ نے کبھی ابلیس کو زیادہ برا بھلا نہیں کیا، بلکہ وہ اس کے ایمان کی بات کرتے تھے جو مطلق وحدانیت کی علامت تھا۔ آج ہم اسے ڈوگما کہتے ہیں، یعنی کٹر، بے لچک یا غیر مشروط عقیدہ جس پر دلیل کی اجازت نہ ہو۔ جہاں ڈوگما ہو وہاں ایمان نہیں رہتا۔ صوفیوں میں ابلیس کی صفات پر بحث عام تھی، لیکن وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ابلیس کا سب سے بڑا گناہ ناشکری تھی، اور اس کی وجہ اس کا تکبر تھا۔ اور جب ابلیس اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اب چونکہ تو نے مجھے دھتکار دیا ہے تو میں بھی صراط مستقیم پر بیٹھ کر انسانوں کا انتظار کروں گا، تو غزالی کہتے ہیں کہ یہ شکر گزاری کے راستے کی بات ہو رہی ہے۔ شکر گزاری کے اعلیٰ درجے کے پیش نظر دھتکارے ہوئے یا لعنت زدہ شیطان نے انسانوں کی بدنامی کی اور کہا، ویسے ان میں سے زیادہ تر تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مجھے یاد کرتے رہو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر کرو اور ایمان کو رد نہ کرو۔
اور مزید فرمایا اللہ کو تمہاری سزا سے کیا حاصل ہوگا اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان والے ہو، بلکہ اللہ ہی سب کچھ پہچانتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور مزید فرمایا اور ہم ان لوگوں کو شکر گزاری کے ساتھ انعام دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں فرمایا لیکن میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ شکر گزاری ربوبیت کے اچھے آداب میں سے ایک ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ سب سے زیادہ شکور اور حلیم یعنی بردبار ہے۔ نبوی روایات میں صبر اور شکر کے بے تحاشا حوالے ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شکر گزار بغیر روزے کے ہے اس کا درجہ اس صابر کے برابر ہے جو روزے والا ہے۔ ابن عطا کی روایت سے منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عائشہ اللہ ان سے راضی ہو سے پوچھا ہمیں وہ سب سے حیرت انگیز چیز بتائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھی۔ وہ رونے لگیں اور بولی ان کی کون سی چیز تھی جو قابل حیرت نہیں تھی۔ ایک رات وہ میرے پاس آئے اور اس رات انہوں نے میرے ساتھ ٹھہرنا تھا اور پھر وہ میرے ساتھ کمبل میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ جب ہمارے جسم ملنے لگے تو انہوں نے مجھ سے کہا اے ابو بکر کی بیٹی مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دے۔ میں نے کہا یقیناً مجھے آپ کی قربت پسند ہے لیکن ساتھ ہی میں یہ چاہتی ہوں آپ وہی کچھ کریں جو آپ کی مرضی ہو۔ وہ پانی کے مشکیزے کے نزدیک گئے اور وضو کیا لیکن زیادہ پانی ضائع کیے بغیر۔ پھر وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے سینے پر بہنے لگے۔ جب انہوں نے رکوع کیا تو وہ روئے اور جب وہ سجدے میں گرے تو وہ روئے اور جب انہوں نے سر اٹھایا تو وہ پھر رو پڑے۔ اسی عالم میں رات گزری حتیٰ کہ حضرت بلال نے نماز فجر کی اذان دی۔ میں نے ان سے پوچھا اے اللہ کے رسول جب اللہ نے آپ کے پچھلے اور بعد کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو آپ کیوں روتے ہیں؟ اس پہ انہوں نے کہا تو کیا مجھے اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے دیکھو آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں یقیناً سمجھ والے لوگوں کے لیے واضح علامات ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آنے والا عوامی پکار کرے گا، تعریف کرنے والے کھڑے ہو جائیں۔ وہ کھڑے ہوں گے، ان کے لیے ایک جھنڈا لہرایا جائے گا اور انہیں باغ میں داخل کر دیا جائے گا۔ پوچھا گیا اے رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا وہ جو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی چاہے آسانی ہو یا مصیبت کی حالت ہو دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا سب سے اوپر کا لباس تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی، صبر کرنے والوں کا مسکن امن کا مسکن ہوگا اور جب انہیں وہاں داخل کیا جائے گا تو میں ان پر شکر گزاری کا فضل دوں گا، اور یہ سب سے بہترین گفتگو ہے، اور جب وہ شکریہ ادا کریں گے تو میں انہیں مزید دوں گا، اور جب وہ مجھے دیکھیں گے تو میں انہیں مزید اور زیادہ دوں گا۔ جب خزانے میں جو کچھ نازل ہوا ظاہر ہوا تو عمر اللہ ان سے راضی ہو نے کہا تو پھر کون سی دولت لینی چاہیے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسی زبان لے جو اللہ کی تعریف کرے یا دل جو اللہ کا شکر کرے۔ انہیں دولت اور جائیداد کے بجائے شکر گزار دل رکھنے کا حکم دیا۔ ابن مسعود کے مطابق اللہ ان سے راضی ہو، شکر گزاری ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اب صوفیہ میں اس بات پر لمبی چوڑی بحثیں ہیں کہ صبر بہتر ہے یا شکر۔ کچھ انہیں برابر بناتے ہیں اور کچھ مختلف حالتوں اور حالات کے مطابق دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ اس بات کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو صبر کریں گے انہیں بے شمار اجر ملے گا، لیکن شکر گزاری ایک عالمی تصور ہے۔ شکر گزاری فلسفیانہ مضامین جیسے معیاری اخلاقیات، اطلاقی اخلاقیات اور سیاسی فلسفے کے ساتھ ساتھ اخلاقی نفسیات کے میدان میں دلچسپی کا موضوع ہے۔ شکر گزاری عیسائی، بدھ مت، مسلمان، بہائی اور ہندو روایات میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ خدا یا کسی مشابہ مذہبی شخصیت کا شکر گزاری کے ساتھ عبادت کرنا ایسے مذاہب میں ایک عام موضوع ہے، اور شکر گزاری کا تصور مذہبی اسکرپچرز، تعلیمات اور روایت میں یا روایات میں سرایت کر چکا ہے۔ یہ ان سب سے عام جذبات میں سے ایک ہے جسے مذاہب پیروکاروں میں ابھارنے اور برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسے ایک عالمی مذہبی جذبہ سمجھا جاتا ہے۔ یہودیت میں شکر گزاری عبادت کے عمل اور عبادت گزار کی زندگی کے ہر پہلو کا لازمی حصہ ہے۔ عبرانی نقطہ نظر کے مطابق تمام چیزیں خدا سے آتی ہیں، اور اسی وجہ سے شکر گزاری یہودیت کے پیروکاروں کے لیے ضروری ہے۔ عبرانی صحیفے شکر گزاری کے تصور سے بھرے ہوئے ہیں۔ زبور میں 2 مثالیں ہیں: اے خداوند میرے خدا، میں ہمیشہ تیرا شکر ادا کروں گا اور میں پورے دل سے خداوند کا شکر کروں گا۔ یہودی دعاؤں میں اکثر شکر گزاری شامل ہوتی ہے، جس کا آغاز شما سے ہوتا ہے، جس میں عبادت گزار شکر گزاری کے طور پر کہتا ہے تم ابدی خدا اپنے خدا سے محبت کرو گے، اپنے تمام دل، اپنی پوری جان اور اپنی پوری طاقت سے۔ مارٹن لوتھر نے شکر گزاری کو بنیادی مسیحی رویہ قرار دیا، اور آج بھی اسے انجیل کا دل کہا جاتا ہے۔ مسیحیوں کو اپنے خالق کی تعریف اور شکر ادا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مسیحیت میں شکر گزاری خدا کی سخاوت کا اعتراف ہے، جو مسیحیوں کو اپنے خیالات اور اعمال کو ایسے نظریات کے گرد تشکیل دینے کی ترغیب دیتی ہے۔ پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ خاندانی زندگی میں عام طور پر سیکھنی جانے والی ایک سبق یہ ہے کہ ہم شکریہ کہنا سیکھتے ہیں، تاکہ ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے اس کے لیے حقیقی شکر گزاری کے اظہار کے طور پر کہا جائے۔ آرتھوڈاکس، کیتھولک، لوتھرن اور اینگلیکن چرچز میں سب سے اہم رسم کو یوخرست کہا جاتا ہے۔ اس کا نام یونانی لفظ یوخرسٹک سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے شکر گزاری۔ ہندو مت میں شکر گزاری یا کرنا جناتا ایک بنیادی خوبی اور طریقہ زندگی ہے، نہ کہ صرف ایک احساس جو الہی، فطرت، آبا و اجداد اور معاشرے کے لیے شکر گزاری پر زور دیتی ہے۔ 3 ہستیوں کی شکر گزاری کا مطلب ہے
कायनात के खालिक यानी ईश्वर, اساتذہ यानी गुरु और वालदैन या आबा-ओ-अजदाद का शुक्र। बुद्ध मत में शुक्र गुजारी के तानुता को एक बुनियादी फजीलत और तमाम अच्छी खुसूसियात की माँ समझा जाता है जो पुरअमन, हमदर्द और सेहतमंद जिंदगी को फरोग देने के लिए जरूरी है। इसमें दूसरों की मेहरबानी को पहचानना, मौजूदा लम्हे की कदर करना और तमाम मखलूक़ात के बाहिमी रब्त को समझना शामिल है जो वापसी को कम करता है और खुशी को फरोग देता है। यूनानी अदब में शुक्रगुजारी न सिर्फ सबसे बड़ी खूबियों में से एक है बल्कि तमाम दीगर फजाइल की बुनियाद भी है। लेकिन जदीद नफ्सियात कहती है शुक्रगुजारी मस्बत जज्बात में इजाफा करती है और मनफी जज्बात में कमी का बाइस बनती है। जो लोग ज्यादा शुक्रगुजार होते हैं वो सेहतमंद और कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। शुक्रगुजार लोग ज्यादा खुश, कम अफसुर्दा, कम जहनी दबाव और अपनी जिंदगियों और समाजी ताल्लुकात से ज्यादा मुतमईन होते हैं। शुक्रगुजारी मस्बत तजर्बात की इनकोडिंग और याददाश्त को बेहतर बनाकर डिप्रेशन से बचाव कर सकती है। शुक्रगुजार लोग अपने माहौल पर ज्यादा कंट्रोल रखते हैं, जाती तरक्की का तजर्बा करते हैं, जिंदगी में मकसद तलाश करते हैं और खुद को उस तरह कबूल कर लेते हैं जैसे वो होते हैं। वो जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करते हुए ज्यादा तामीरी मुकाबला करने की हिकमत अमलियां भी बनाते हैं। वो दूसरों से मदद लेने और तजर्बात से दोबारा तशरीह करने और बढ़ने के ज्यादा इम्कानात रखते हैं और मसाइल से निमटने के तरीके की मनसूबाबंदी में ज्यादा वक्त सर्फ करते हैं। शुक्रगुजार लोग मनफी मुकाबले करने के तरीकों पर कम इन्हिसार करते हैं, जैसे कि इज्तनाब, खुद को इल्जाम देना या नशा आवर अशिया का इस्तेमाल। शुक्रगुजार लोग सुकून की नींद सोते हैं क्योंकि वह सोने से पहले ज्यादा मस्बत ख्यालात सोचते हैं। उनके ताल्लुकात अमूमन बेहतर होते हैं क्योंकि किसी शख्स की शुक्रगुजारी के साथ उनके साथी के इत्मीनान पर मस्बत असर डालती है। शुक्रगुजार लोग ज्यादा खुश और कम दबाव या डिप्रेशन के इम्कानात रखते हैं। शुक्रगुजार लोगों के दिमागों में ऐसी कीमियाई तब्दीलियां आती हैं जिससे उनकी जहनी सेहत में नुमायां बेहतरी होती है। खासतौर पर शुक्रगुजार लोगों के दिमाग में दो केमिकल्स डोपामीन और सेरोटोनिन में इजाफा होता है जो मूड को बेहतर बनाते हैं और जहनी दबाव कम करते हैं और जज्बाती मजबूती में इजाफा करते हैं। बाकायदगी से ये तस्लीम करना कि आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं डिप्रेशन, बेचैनी और दर्द को कम कर सकता है, जिससे बेहतर नींद और मजबूत समाजी ताल्लुकात हासिल होते हैं। इसी तरह शुक्रगुजारी से परेशानी का केमिकल या कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन कम पैदा होता है और मनफी ख्यालात जहन से निकल जाते हैं। शुक्रगुजारी की मश्क अफराद को मुश्किल हालात से निमटने में मदद देती है और डिप्रेशन की अलामात को कम करती है, जिससे जिंदगी के बारे में ज्यादा मस्बत नजरिया पैदा होता है। समाजी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाता है। ये ताल्लुकात को मजबूत करता है, खुद एतमादी बढ़ाता है, नींद के मेयार को बेहतर बनाता है और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है। अब सवाल ये है कि इंसान शुक्रगुजार कैसे बने। तो इस मौजू पर मैं तफसील से बात करूंगा। मुख्तसर ये कि शुक्रगुजारी की डायरी
लिखना शुरू कर दें। रोजाना 3-4 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। फिर इज़हार शुक्रगुजारी है, जुबानी तौर पर दूसरों का शुक्रिया अदा करें। फिर अपनी जिंदगी के मस्बत पहलुओं पर गौर करें, छोटी छोटी कामयाबियों पर तवज्जो दें, छोटे छोटे खुशी के लम्हात को तस्लीम करें, उन्हें एंजॉय करें, बजाय इसके कि बड़ी कामयाबियों का इंतजार करें। याद रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करने का आसान तरीन तरीका ये है कि उसकी मखलूक का शुक्र अदा करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। और हमारा फर्ज बात को वाज़ेह बयान कर देना है।